کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ ہم آج کل جس کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور جس کا ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام مولانا سید عدنان نقوی صاحب نے۔ آئیے ہم اس کتاب کے پیج نمبر 317 کے اوپر ہم نے لاسٹ آڈیو میں تک پڑھا تھا، اور اسی پیج نمبر 317 پر ہم 5ویں نشانی نفس زکیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان نفس زکیہ کو ذبح کیا جانا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے سلسلہ نسب میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ وہ آل رسول میں سے ہیں۔ بعض احادیث میں انہیں غلام یعنی ان بریکٹ لڑکا کہا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ اس وقت جوانی میں قدم رکھ رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اسے اہل مکہ کی جانب بھیجیں گے تاکہ وہ ان سے قیام امام علیہ السلام کے لیے مدد مانگے۔ جب وہ اہل مکہ کے پاس جائیں گے تو مکہ والے ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ذبح کر دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں میں پر خدا کا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ نفس زکیہ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے شہید کیا جائے گا۔ انہیں نفس زکیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ قتل کیے جائیں گے اور امام علیہ السلام کا زبانی پیغام پہنچانے کے جرم میں شہید کیے جائیں گے، اور امام علیہ السلام کا پیغام کسی قسم کی دھمکی یا سب و شتم پر مشتمل نہ ہوگا، بلکہ اس میں مدد و نصرت کا سوال ہوگا۔ پیج 318 ذیل میں ہم اس موضوع سے متعلق چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمائیں گے کہ اے لوگو، اہل مکہ مجھے نہیں چاہتے، لیکن ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایسا شخص ان کی طرف بھیجوں گا کہ جو میری طرح ان پر حجت تمام کرے گا۔ پھر امام علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اہل مکہ کے پاس جا کر کہو کہ اے اہل مکہ، میں فلاں شخص امام مہدی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں اور تمہاری طرف اس کا یہ پیغام لایا ہوں۔ ہم اہل بیت رحمت ہیں، ہم رسالت الہیہ اور خلافت کا منبع ہیں، اور ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہم پر ظلم ہوا ہے، ناانصافی کی گئی ہے، ہم پر جبر کیا گیا ہے، اور جب سے ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ بند کی ہے، اس دن سے آج تک ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم تم سے مدد مانگتے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ جب نفس زکیہ یہ پیغام سنائے گا تو وہ اس پر حلہ بول دیں گے اور اسے رکن اور مقام ابراہیم کے مابین ذبح کر دیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ آل محمد علیہ السلام میں سے ایک لڑکا رکن اور مقام کے درمیان مارا جائے گا، اس کا نام محمد بن حسن نفس زکیہ ہوگا، اور اس وقت ہمارے قائم کا خروج ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد کے قیام اور نفس زکیہ کے قیام کے درمیان صرف 15 راتوں کا فاصلہ ہوگا۔ یہ واضح رہے کہ نفس زکیہ اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کوفے کے مضافات میں سے ہوگا، اور جب سفیانی کا لشکر آئے گا تو وہ کوفے میں 70 نیک لوگوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ یہ لقب سید ہاشمی کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں نفس زکیہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے رکن اور مقام کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ یوں اس صفحے
318 کے اوپر یہ 15ویں فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ سامعین، اب ہم 16ویں فصل کا آغاز کر رہے ہیں پیج نمبر 319 سے، جس کی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے جھوٹے دعوے دار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں میں امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور ائمہ اہل بیت نے بھی اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے۔ کتاب کے شروع میں امام مہدی علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور علویہ گزر چکی ہیں، اور وہ روایات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور کے بارے میں بتاتی ہیں اور ان کی بزرگی و جلالت کو بیان کرتی ہیں، اور ان روایات کے مطابق تاریخ اسلام میں ان جیسی با اختیار و با قدرت شخصیت موجود ہیں جیسا کہ سابقہ فصول میں گزر چکا ہے۔ یہ حقیقت مسلمانوں کے نزدیک مشہور و معروف تھی، کیونکہ اس بارے میں احادیث متواتر و متکاثرہ موجود تھیں، اور اس زمانے میں کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلانے کی جرت و جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس عقیدے اور حقیقت کا سہارا لیتے ہوئے گزشتہ صدیوں میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے کہ جن کی طرف امام مہدی علیہ السلام ہونے کی نسبت دی گئی، یا انہوں نے خود کو مہدی علیہ السلام کہلوایا۔ بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 50 ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض مجہول النسب ہوں گے، بعض کے افعال و اعمال اسلام کے خلاف ہوں گے، اور بعض بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہوں گے۔ ہم انہی 3 قسموں میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کی طرف مہدی ہونے کی نسبت دی گئی۔ 2، وہ جنہوں نے حکومت اور مقام حاصل کرنے کی غرض سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 3، وہ جنہوں نے استعمار کا آلہ کار بن کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلی قسم، آئیے ہیڈنگ ہے پہلی قسم۔ چلیے سامعین اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم پیج 320 پہ پہنچ گئے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے پیروں نے مہدی کے طور پر مشہور کر دیا تھا، اور ہر جگہ یہ بات مشہور ہو گئی، مگر صحیح طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ خود یہ باتیں اپنی شخصیت سے متعلق سن کر کیوں خاموش رہے۔ ان لوگوں کے پیرووں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد شدہ احادیث ان لوگوں پر منطبق کرنا شروع کر دی۔ ہم ذیل میں اس کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث میں موجود ہے کہ مہدی میرے ہم نام ہوں گے، تو اس حدیث کو مختار کے دوستوں نے حضرت محمد بن علی المعروف ابن حنیفہ پر منطبق کیا اور انہیں مہدی قرار دیا۔ نمبر 2، احادیث رسول میں وارد ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ تلوار کے ساتھ قیام کریں گے اور وہ ایک کنیز کے بیٹے ہوں گے۔ جب حضرت زید بن علی زین العابدین نے تلوار اٹھائی تو ان کا اتباع کرنے والوں نے بھی ان کو مہدی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے تلوار سے قیام کیا تھا اور وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، اور زید کے پیروکار وہ احادیث بھول گئے جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہیں، ان میں سے 9 صلب امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں اور ان کا نواں قائم ہے۔ زید تو امام حسین علیہ السلام کا نواں بیٹا نہ تھا، لیکن حضرت زید کا اتباع کرنے والوں نے اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض حاصل کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا تھا۔ جب حضرت زین کی شہادت ہوئی تو اموی شعراء نے مہدویت کا مذاق اڑایا۔ اس وقت زیدی فرقے کی بنیاد پڑی۔ اب وہ زیادہ تر یمن میں پائے جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شیعہ مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کی روش اختیار کر چکے ہیں۔ نمبر 3، حضرت زین بن علی زین العابدین علیہ السلام کے قیام کے کچھ سال بعد حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن مصنع پیدا ہوئے تو ہوا پرستوں نے انہیں مہدی مشہور کر دیا اور ایک جعلی حدیث کو ان پر منطبق کر دیا۔ یہ ہم پیج 321 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ ان پر منتخب کر دیا کہ مہدی کے والد میرے والد کے ہم نام ہوں گے۔ ہم کتاب کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ یہ حدیث سینکڑوں صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں نے اسے محمد بن عبداللہ المحض پر منطبق کیا، اسے نفس زکیہ کا نام دیا۔ بعض لوگوں نے اس کی بیعت بھی کی، اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس کے باپ نے بھی مہدی ہونے کی حیثیت سے اس کی بیعت کی۔ اس کی بیعت کرنے والوں میں سے منصور دوانیقی بھی تھا۔ جب عباسی حکومت قائم ہوئی، محمد بن عبداللہ کی مہدویت ختم ہو گئی اور منصور نے اس کی بیعت توڑ ڈالی۔
اب جی دوسری قسم پڑھتے ہیں سامعین. دوسری قسم میں لکھا ہے کہ اس قسم میں وہ افراد شامل ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی لالچ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. مہدی عباسی بھی انہی میں سے ہے. ان کے والد منصور نے دعویٰ کیا کہ میرا یہ بیٹا مہدی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ محمد بن عبداللہ المحض کی بیعت کر چکا تھا. اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا گیا، اور ان لوگوں کے قلت حیا شرم کی کمی پر میرا تعجب ختم نہیں ہو سکتا کہ کیسے وہ علی اعلان اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس مہدی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اس کی کچھ خاص صفات اور خصوصیات ہیں. مثلاً وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. کیا ان جھوٹوں میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں ایسی الہی اور معنوی خصوصیات موجود ہیں. اور اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کے دعووں کو قبول کیا اور ان کی خرافات کو تسلیم کر لیا، جبکہ انہیں یہ معلوم تھا احادیث نبویہ ان لوگوں پر صادق نہیں آتی. تیسری قسم، یہ ہیڈنگ ہے سامعین، آئیے پڑھتے ہیں. اس قسم میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے استعمار کا اعلی کار بن کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہم ذیل میں اس بارے میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. استعمار نے اسلام کو گزند پہنچانے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے تاکہ کسی طریقے سے ان کی اغراض فاسدہ پوری ہو سکے. ان کے ایسے حربوں میں مسلمانوں کے بہت سے فرقے بنانا، عقائد دینی میں تصرف کرنا اور لوگوں کے دلوں اور افکار میں کمزوری پیدا کرنا وغیرہ شامل ہیں. انہی چالوں میں سے ایک چال جھوٹے مہدی بنانا بھی ہے. استعمار نے بعض لوگوں کی تربیت کی ہے، انہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی ہدایت کی ہے اور مال دنیا سے ان کی مدد کی ہے. یہاں ہم نمونے کے طور پر صرف ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں. ہیڈنگ میں ہے علی محمد الباب، دین بہائی کا بانی. 1834 میں ایک روسی جاسوس ایران آیا. اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک شیطانی منصوبہ تیار کیا ہوا تھا. یہ جاسوس کچھ دن ایران رہا اور بعد میں عراق آ گیا. اس نے اپنا نام شیخ عیسیٰ لنکرانی بتایا، جبکہ اس کا اصلی نام کنیاز دوالکور تھا. اس نے دین دار لوگوں کی سی صورت بنائی ہوئی تھی اور کربلا کے جلیل القدر عالم سید کاظم رشدی کے درس میں شامل ہوتا تھا. وہاں وہ ایک شخص سے ملا کہ جس کا نام علی محمد المعروف الباب تھا اور وہ سید کاظم رشدی کا شاگرد تھا. علی محمد بھنگ پیتا تھا اور وہ جاسوس علی محمد سے دوستی بنانے میں کامیاب ہو گیا. ایک رات علی محمد اپنی عادت کے مطابق بھنگ پی رہا تھا. اس روز جاسوس نے موقع پا کر اسے بڑی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے خطاب کیا اور یوں کہہ کر بلایا کہ اے صاحب الزمان، مجھ پر رحم فرمائیں، واقعاً آپ صاحب الزمان ہیں. علی محمد باوجود اس کے کہ نشے میں تھا مگر اس نے اس جاسوس کو ٹھکرا دیا، لیکن یہ جاسوس برابر اسے امام مہدی علیہ السلام کہہ کر پکارتا رہا. اس کے بعد جب بھی علی محمد بھنگ پیتا وہ جاسوس اس کے پاس آ جاتا اور اس کے سوالات کرتا تو مضحکہ خیز جواب دیتا تھا. وہ جاسوس یہ جوابات سن کر بہت خوشی کا اظہار کرتا تھا. ایک دن اس جاسوس نے بغداد سے شراب خریدی اور علی محمد کو پلا دی. جب اس کی عقل زائل ہو گئی تو جاسوس نے اسے امام مہدی اور صاحب الزمان کہنا شروع کر دیا. علی محمد اس جاسوس کی باتوں کی تصدیق کرنے لگا اور خود کو امام مہدی سمجھنے لگا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ وہ اس بات کو کس طرح ظاہر کرے. مگر وہ جاسوس بار بار اسے آمادہ کرتا تھا اور اسے بہت زیادہ معلومات دیتا تھا. پھر علی محمد کربلا سے بصرے کی طرف گیا اور وہاں دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے اور ان کا نائب ہے. لیکن اس جاسوس نے اسے خط لکھا کہ تو صاحب الامر ہے اور کربلا میں مشہور کر دیا کہ علی محمد امام زمانہ ہے اور اس نے بو شہر میں ظہور کیا ہے. یہ سن کر کچھ لوگ اس بات کو مان لیتے تھے اور کچھ رد کر دیتے تھے. جن لوگوں کو معلوم تھا کہ علی محمد ایک بھنگی اور شرابی شخص ہے وہ اس دعوے پر ہنستے تھے اور بعض بیوقوف لوگ اسے سچ مچ امام زمانہ مانتے تھے. ان شیطانی اعمال کے بعد یہ جاسوس تہران میں روس کا سفیر مقرر ہو گیا. یوں اس کی شیطانی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور اسے وسیع میدان ہاتھ آ گیا. اس نے تہران میں بہت سے جاسوس بنا لیے، ان کے ضمیروں اور عقیدوں کو خریدا تو وہ اس کے زیر تصرف آ گئے. اس کے جاسوسوں میں حسین المعروف البہا
اور مرزا یحییٰ المعروف صبح ازل 2 بھائی بھی تھے۔ انہوں نے اس جاسوس کی شیطانی نیت میں بہت ساتھ دیا۔ وہ 2 ماہ بعد علی محمد بو شہر سے شیراز کی طرف گیا۔ وہ جس بستی سے گزرتا تھا وہاں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا نائب ہے، اور شیراز پہنچ کر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی امام زمانہ ہے، تو بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب شیراز کے علماء کو اس شیطان کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے بعض معتبر افراد کو اس بات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے علی محمد کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے علی محمد کو اعتماد میں لے لیا، اور علی محمد نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ وہ امام مہدی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس گمراہ سے جو سنا وہ علماء کو بتا دیا۔ علماء اس کے مقابل آ گئے، اسی طرح اس کے قریبی اور خاندان والے اس کے مخالف ہو گئے، اس کو گھر سے نکال دیا، اور جب اسے گرفتار کر کے پیج 324 گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا تو اس کو سزا دینے اور قید خانے میں ڈالنے کا حکم سنایا گیا۔ وہ بہت عرصے جیل میں قید رہا، پھر اسے آزاد کر دیا گیا اور وہ شیراز سے اصفہان چلا گیا۔ روسی جاسوس نے اصفہان کے بادشاہ کو ختم وصیت کی کہ وہ علی محمد الباب کا احترام کرے اور اس کی زندگی کی حفاظت کرے، لیکن ان دنوں اصفہان کا بادشاہ وفات پا چکا تھا اور اس جعلی امام کو گرفتار کر کے تہران بھیج دیا گیا۔ اس روسی جاسوس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان واویلا کریں کہ امام مہدی علیہ السلام گرفتار ہو گئے ہیں۔ پھر حکومت نے علی محمد کو اپنے کارندوں کی نگرانی میں ان بریکٹ لکھا ہے قزوین بھیج دیا، پھر تبریز اور پھر ماکو منتقل کر دیا۔ اس روز روسی جاسوسوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور یہ خبر ایران کے بعض شہروں میں پھیل گئی۔ آخرکار بادشاہ نے حکم دیا کہ علی محمد کو حاضر کیا جائے اور علماء کی موجودگی میں فیصلہ کیا جائے۔ جب اسے پیش کیا گیا تو اس کے اور علماء کے مابین کافی بات چیت ہوئی، اور آخر میں اس نے علماء کے ہاتھوں پر توبہ کر لی اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار پڑھا۔ جب روسی جاسوس نے یہ حالت دیکھی تو اسے اپنا پردہ فاش ہونے کا خوف لاحق ہوا اور وہ اپنی شیطانی چالوں کو چھپانے کے لیے اسے قتل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ انہی دنوں میں ایران کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا اور ناصر الدین شاہ بادشاہ بن گیا، تو اس نے علی محمد کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ حسین المعروف البہا اور اس کے ساتھی روسی جاسوس کے حکم سے بغداد چلے گئے۔ اگر روسی جاسوس ان کی حفاظت کے لیے اقدامات نہ کرتا تو یہ بھی اپنی سزا پا لیتے۔ اس جاسوس نے حسین کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ دعویٰ کرے کہ اس کا بھائی یحییٰ وہ مہدی ہے جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اس پیغام کو پھیلانے میں روسی جاسوس نے دل کھول کر ان کی مالی معاونت کی۔ انہوں نے لوگوں کو اس بناوٹی دین کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی اور چند بے دینوں کو ساتھ ملا لیا۔ اس وقت عثمانی حکومت نے ان لوگوں کو بغداد سے استنبول اور بعد میں اردن بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ بہائی تعلیمات تہران میں روسی سفارت خانے میں ترتیب دی جاتی تھی، پھر حسین کی طرف بھیجی جاتی تھیں اور وہ انہیں اپنے ماننے والوں میں پھیلا دیتا تھا۔ آخر میں حسین اور اس کے بھائی میں اختلاف پڑ گیا تو یحییٰ قبرص میں چلا گیا اور وہاں شادی کر لی اور اپنا نام صبح ازل رکھ دیا۔ حسین اور اس کے ماننے والے ترکی سے دور فلسطین کے شہر عکا میں چلے گئے اور روپیہ پیسہ خرچ کر کے فلسطین اور ایران میں اپنا دین پھیلانے لگے۔ حسین نے اپنا لقب البہا رکھ لیا، اس لیے اس کے ماننے والوں کو البہائیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ دین بہائی اصول و فروع میں اسلام سے الگ ہے اور اس کے قائل اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ بہائی کہتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعت اسلام کے لباس میں ملبوس ہو کر بعض اسلامی اور مغربی ممالک میں پھیل گئی اور اسلام کے مقابل اس دین کو عام کرنے کے لیے امریکہ بھی روس کا اتحادی بن گیا۔ اسی لیے بہائیہ امریکی اثر و رسوخ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اسلامی شہروں میں امریکی اثر و رسوخ بڑھتا ہے، بہائی جماعت کا رسوخ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا باب بہائیہ اور بہائیوں کی تاریخ کا۔ ان کی بہت لمبی تاریخ ہے جو طرح طرح کی پستیوں اور رسوائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کچھ اور اشخاص بھی مہدی ہونے کے دعوے دار ہوئے، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عبید اللہ بن محمد الحبیب بن امام جعفر صادق علیہ السلام،
اس نے مغربی ممالک میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی. اس نے ابتداءً مصر سے مغرب اقصیٰ تک تبلیغ شروع کی. 2. محمد بن عبداللہ بن تمرت الوی الحسنی المعروف المہدی الحرعی. اس کا تعلق مغربی ممالک کے آخری حصے جبل السوس سے تھا. 6 صدی ہجری کے شروع میں اس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنی وفات کے وقت اس نے اس سلطنت کے بارے میں عبد المومن کو وصیت کی تو وہ اس کا قائم مقام ہوا اور وہ سلطنت عبد المومن کے نام سے مشہور ہوئی. نمبر 3 عباس فاطمہ. یہ 7ویں صدی ہجری کے آخر میں مغرب میں ظاہر ہوا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. نمبر 4 السید احمد. یہ 1243 ہجری میں ہندوستان کے بعض علاقوں میں ظاہر ہوا. نمبر 5 محمد بن علی محمد السنوسی. جزائر میں جبل سنوس 1211 ہجری میں پیدا ہوا. ایک مذہب کی بنیاد رکھی. لیبیا میں رہتا تھا اور مرنے کے بعد اس نے ایک بیٹا چھوڑا. نمبر 6 غلام احمد قادیانی. یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قادیان میں 1249 ہجری میں پیدا ہوا. اس کے ماننے والے زیادہ تر اس کے اپنے گاؤں میں صوبہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں، کشمیر میں، بمبئی میں، ہندوستان کے شہروں میں، عرب شہروں میں اور زنجبار میں ملتے ہیں. نمبر 7 محمد احمد المہدی السوڈانی. اسے متمہدی بھی کہا جاتا ہے. اس نے دعویٰ کیا کہ وہ 12واں امام ہے. اس نے اس سے پہلے بھی ظہور کر چکا ہے. اس نے سوڈانیوں کو خوشخبری دی کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کر کے تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دلانے والے ہیں جو تم پر حکومت کر رہی ہے. اسی طرح امام مہدی منتظر علیہ السلام کا نام ہر جگہ پھیل گیا اور ایک دن لوگوں نے اس سے پوچھا شاید تم خود ہی مہدی منتظر ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہی مہدی ہوں. پھر اس نے خرطوم اور اس کے مضافات میں اپنی تعلیمات پھیلانا شروع کر دی تو بقارہ کے قبائل نے اس کا اعتراف کر لیا. اس نے انگریزوں کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کی. البتہ 1308 ہجری میں بخار کے اثر سے مر گیا. ایسے مدعیان میں سے ایک کی ایک مفصل تاریخ ہے لیکن ہم نے اختصار کی رعایت کرتے ہوئے یہاں خلاصہ ذکر کیا ہے. تفصیل کے خواہش مند حضرات کتاب مفتاح باب الابواب اور طبقات المزلین کی طرف رجوع کریں. خلاصہ یہ کہ مہدویت کا دعویٰ شخصی یا استعماری اہداف حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا گیا اور جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے ناقابل مغفرت گناہ کا ارتکاب کیا کیونکہ یوں انہوں نے باطل کو زندہ کیا. تو سامعین پیج نمبر 326 پر ہم نے 16ویں فصل کو ختم کر دیا اور اس کے بعد پیج نمبر 327 سے 17ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے جس کی ہیڈنگ ہے ظہور مہدی علیہ السلام کی کیفیت اور مقام آغاز. آئیے پڑھتے ہیں. میرا اعتقاد ہے کہ بحث بہت ہی حساس ہے لیکن یہ بہت ہی اہم بحث ہے کیونکہ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کیفیت اور برسوں بعد پردے سے باہر آنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ علیہ السلام کے قیام کے آغاز میں بحث کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کس طرح حملہ تطہیر کی ابتدا فرمائیں گے، انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائیں گے اور نظام حیات بدل دیں گے، تو یہ کس طرح شروع ہوگا اور امام علیہ السلام کہاں سے زمین اور زمین والوں کی اصلاح کا کام شروع فرمائیں گے. واضح ہے کہ محدود عقلیں اور تنگ افکار ایسے قیمتی اور بلند پایہ موضوع کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کے اندازے پر مبنی خبروں کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جن میں سے اکثر غلط ہوتی ہیں، ان میں حق سے زیادہ باطل ہوتا ہے اور سچ سے زیادہ جھوٹ. مزید یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث اس بارے میں ہمیں ہر قسم کے اندازے سے بے نیاز کر دیتی ہیں، روکتی ہیں اور وہ خود امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے قیام کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آسمانی حکم کے مطابق چلیں گے اور وہ حکم نامہ ان کی مکمل کامیابی کا ضامن ہوگا اور ہر قسم کے موانع اور عوائق کو ان کے راستے سے دور کرے گا. یہ ضروری ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور قیام میں فرق معلوم ہونا چاہیے. پس ظہور سے مراد پردہ غیبت سے باہر آنا ہے اور قیام سے مراد ایک بہت بڑی جنگ اور انقلاب کا عملی آغاز ہے. جب ہم احادیث کے مصادر و موضوعات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بعض الفاظ میں بہت زیادہ اضطراب، بعض اسماء میں اختلاف ملتا ہے. کہیں حدیث کا پہلا حصہ محذوف
اور کہیں درمیانہ اور کہیں آخری حصہ محذوف ملتا ہے۔ کتابت اور طباعت کی غلطیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ اس کا احادیث کا لفظی اور معنوی تشویش پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں بعض احادیث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس موضوع پر ایک منظم صورت میں کلام ہو سکے۔ تو جن احادیث میں آسمانی ندا کا ذکر ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ ندا ماہ رمضان میں سنائی دے گی، اور ظاہر یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس ندا کے ساتھ متصل ہوگا۔ بہرحال امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ظہور فرمائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ان کا ظہور کتنا وسیع ہوگا، مگر اتنا ضرور جان سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تنگ عرصے کے لیے نہ ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کی مدینہ منورہ کی حکومت کا موقف بھی واضح طور پر نہیں بتایا جا سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر سفیانی تک پہنچ جائے گی اور وہ اس وقت شام اور اردن اور فلسطین پر حاکم ہوگا، تو وہ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف سے لشکر روانہ کرے گا، لیکن امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کے مدینے پہنچنے سے پہلے مکے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ جب سفیانی کا لشکر مدینہ پہنچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ امام علیہ السلام مکے کی جانب چلے گئے ہیں، تو سفیانی کا لشکر امام علیہ السلام کے تعاقب میں مکے کا رخ کرے گا، اور جب وہ لشکر مقام بیدا میں پہنچے گا تو زمین میں دھنس جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا مکہ پہنچ جائیں گے اور جبل الصفا کے قریب ایک گھر میں قیام کریں گے، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہ ذی طوی کی جانب ایک گھر میں پڑاؤ ڈالیں گے، اور یہ جگہ مکہ مکرمہ کے مضافات میں ہے۔ دن گزرتے جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا وقت قریب آ جائے گا، اور زمین کے شرق و مشرق و مغرب سے امام مہدی علیہ السلام کے 313 خاص اصحاب مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور پھر ظہور کے بعد اور قیام سے پہلے رونما ہونے والے حالات و واقعات پر تبصرہ ہم کریں گے۔ تو سامعین، ہم اس وقت پہنچے ہیں پیج نمبر 329 پر، اور اب اگلی آڈیو میں ہم پڑھ لیں گے اس 329 کی جو ہیڈنگ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب، کیونکہ یہ ایک طویل فہرست ہے، کم از کم 4 5 6 صفحوں کی، تو یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آج پھر اس وقت کی آڈیو میں پیج 329 پہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور اسی پیج پہ ہم اگلی آڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔